میں رحمت علی سبق نمبر 6 نصیحت۔ سبق نمبر 6 نصیحت۔ تو آج ہم نصیحت کے متعلق گفتگو کریں گے کہ نصیحت کس انداز سے ہونا چاہیے، کون کس کو نصیحت کر سکتا ہے، اور نصیحت کا مقصد کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو صحیح راستے پر، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے پر اور صحیح رکھ رکھاؤ کے لیے آپ اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ نصیحت بہت بڑھیا چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس خوبصورت نصیحت کو اپنے عمل زندگی میں لایا جا سکے۔ شاعر نے نصیحت کو پرو کر کے آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہے کام کے وقت کام اچھا، ہے کام کے وقت کام اچھا، مطلب جس وقت آپ کام کر رہے ہیں تو اس وقت آپ کا دھیان، آپ کے لگن اس کام کے متعلق ہونا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہے کام کے وقت کام اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہمارے ذہن میں کھیل کے متعلق جو ہے وہ ذہن آمادہ ہو کے یہاں سے جلدی جلدی کام کر کے جائیں گے تو کھیلنے چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ کام کر رہے ہیں تو اس کام کے متعلق ہی آپ سوچیں، کوشش یہ کریں کہ صحیح طریقے سے کام ہو جائے، اس لیے کہ جب آپ کام ہی کے متعلق سوچیں گے تو کام خوبصورت سے ہوگا اور کام اچھا ہوگا۔ کہہ رہے ہیں کام کے وقت کام اچھا، جس وقت آپ کام کر رہے ہیں اس وقت صرف کام ہی کریں تو یہ اچھا ہوتا ہے۔ اور کھیل کے وقت کھیل اچھا، اور جس وقت کھیل رہے ہیں اس وقت صرف کھیل ہی کے متعلق آپ کا ذہن ہونا چاہیے۔ یعنی کام کے وقت کام، اور کھیل کے وقت کھیل، کھیل کے وقت کھیل۔ کام کے وقت جس وقت آپ کام کر رہے ہیں تو کام کے وقت کام ہی کریں، اور کھیل کے وقت کیا کریں؟ کھیل کریں۔ جس وقت کھیلنے کا کام ہو، یعنی آپ کھیل رہے ہوں تو کھیل ہی کی طرف فوکس کریں، اور جب کام کی بات آئے تو کیا کریں؟ کام کی طرف اپنا دھیان دیں، اپنا ذہن لگائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام۔ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو اس وقت صرف کام ہی کے متعلق سوچیں، کام ہی کے بارے میں اپنے ذہن کو لگائیں، اور کام کے وقت صرف کام کریں، اور اس وقت بھولے سے بھی، یعنی کھیل کے متعلق نہ سوچیں۔ کہہ رہے ہیں بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام۔ جس وقت آپ کام کر رہے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ کھیل کا نام بھی اپنے ذہن میں نہیں آنے دیں اور نہ نام لیں۔ ہاں، کھیل کے وقت خوب کھیلو۔ کہہ رہے ہیں کہ جب وقت ہو کھیل کا تو جی بھر کے کھیلو، جب کھیلنے کا وقت ہو تو خوب دل لگا کر کے کھیلو، یعنی جب کام کا وقت ہو تو خوب کام لگا کر کرو۔ یعنی اب اس سے کیا ہوگا
کہ آپ ہر فن میں اپنے آپ کو سنوارتے چلے جائیں گے. اگر آپ کھیل میں اپنے ذہن کو اس وقت کھیل کے میدان میں صرف کھیل کے متعلق سوچ رہے ہیں تو آپ کا کھیل اچھا ہوتا چلا جائے گا. جب کام آپ کر رہے ہیں تو کام کے متعلق آپ کا ذہن صرف کام کے اوپر فوکس کر رہا ہے تو آپ کا کام خوبصورت ہوگا. پڑھنے کے وقت آپ صرف پڑھنے کے متعلق سوچیں اور اسی پہ فوکس کریں تو آپ کی پڑھائی اچھی ہوگی. لکھنے کے وقت آپ لکھنے کے اوپر فوکس کریں اور ایسا جب لکھنے کے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کی رائٹنگ خوبصورت بنے گی. آپ سوچ سمجھ کر کے لکھیں گے, آپ غلط نہیں لکھیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ کھیل کی طرف دھیان دیے ہوں اور لکھ رہے ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحیح لکھتے لکھتے آپ ربا ربی میں غلط بھی لکھتے چلے جاتے ہیں. اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوں اور پڑھائی کے وقت جب کھیل کے متعلق سوچیے گا تو صحیح طریقے سے آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. تو مین مقصد کیا ہے کہ جس کا وقت ہو اسی وقت پر اس کام کو انجام دو. کھیل کا وقت ہو کھیل کرو, پڑھنے کا وقت ہو پڑھو, کام کرنے کا وقت ہو تو کام کرو. کہہ رہے ہیں کہ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو, کودو پھاندو کے ڈنڈ پہ لو. کہہ رہے ہیں کہ چاہے کودو چاہے پھاندو چاہے ورزش کرو کچھ بھی کرو تو جس وقت آپ جو کام کر رہے ہیں بس اسی سے متعلق آپ گفتگو کریں, باتیں کریں, نصیحت کریں اور سمجھیں اور سمجھائیں. تو جس وقت جو وقت ہوگا اسی وقت کو آپ اہمیت دیں. کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کھیل کود رہے ہوں تو اور آگے کیا کریں ہیں, خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ, ہر بات میں چاہیے سلیقہ. کہہ رہے ہیں کہ جب خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ, آپ جب اس طریقے کا کام انجام دیں گے تو آپ کا ضمیر بھی آپ کو آپ کے اندر خوشی محسوس ہوگی اور آپ ہر وقت ہر آدمی کی نظر میں بھی اچھے نظر آئیں گے اور اپنے آپ کو بھی خوشی محسوس ہوگی کہ ہم نے جو کام ہمیں سونپا گیا تھا ہم نے اچھے طریقے سے اسے انجام دے. کہہ رہے کہ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ, ہر بات میں چاہیے سلیقہ. کہہ رہے کہ جب آپ گفتگو کریں گے تو اس میں بھی آپ کے اندر سلیقہ آ جائے گا. کہیں بیٹھ رہے ہوں تو بیٹھنے کے اندر بھی آپ کو بیٹھنے کا بھی سلیقہ آئے گا, بولنے کا بھی سلیقہ آئے گا, طریقہ آئے گا. تو اس انداز سے آپ کے رہنے سہنے کا طریقہ خوب سے خوب تر ہوتا چلا جائے گا. شاعر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہمت کو نہ ہاریو خدارا, ہمت کو نہ ہاریو خدارا, مت ڈھونڈیو غیر کا سہارا. کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی کام آپ شروع کر رہے ہیں تو اس کام سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹائیں. ہمت کو نہ ہاریو خدارا, خدا کے واسطے جب تم کسی کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہو تو پھر ہمت نہ ہارنا. کہہ رہے مت ڈھونڈیو غیر کا سہارا, اور جب وہ کام آپ کر رہے ہیں, جب آپ کام کرنا شروع کر دیے ہیں تو آپ کا پھر ضروری یہ ہے کہ آپ کام کرتے کرتے ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو جو ہے کمزوری محسوس کریں اور پھر اگل بغل دیکھیں کہ کوئی جو ہے وہ سہارا دے. کیا ہوتا ہے کہ اکثر ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے, پرکھا گیا ہے ایگزام ہال وغیرہ میں بھی کہ آپ پڑھیں گے نہیں, گھر پہ یاد نہیں کریں گے اور ایگزام ہال میں کیا ہوگا, کبھی دائیں دیکھیں گے کبھی بائیں دیکھیں گے. اس طریقے سے بھی تو اگر آپ نے صحیح طریقے سے کام انجام نہیں دیا یعنی یاد نہیں کیا ہے تو ایگزام ہال میں ادھر سے ادھر دیکھیں گے, اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے یاد کر لیا ہے تو پھر آپ ایگزام ہال میں ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے, صرف اپنے لکھنے کے اوپر رہیں گے. کہہ رہے کہ مت ڈھونڈیو غیر کا سہارا, جب کوئی کام کرو تو کام کرتے کرتے اسی میں مگن رہو, کسی دوسرے کا سہارا نہ لو. اپنے بوتے پہ کام کرنا, اپنے بوتے پہ کام کرنا, مشکل ہو تو چاہے نہ ڈرنا. کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرو اپنے بل بوتے پہ کرو. ظاہر سی بات ہے کہ جب خود سے آپ کام کیجیے گا تو آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوگی. کہہ رہے ہیں کہ اپنے بوتے پہ کام کرنا, مشکل ہو تو چاہے نہ ڈرنا. کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے آپ خود سے کام کریں گے, اپنے بل بوتے پہ کام کریں گے
تو مشکلوں سے آپ عبور کرنا سیکھتے چلے جائیں گے. مشکل سے کیسے نکلنا چاہیے، وہ آہستہ آہستہ آپ کے اندر وہ پختگی آتی چلی جائے گی، اور آپ مشکلوں سے ابھرتے چلے جائیں گے.